پاکستان کے بڑے شہروں میں شامل ہونے کے علاوہ صوبہ سرحد کا صدر مقام بھی ہے۔ اس شہر کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اس شہر کی فوجی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، جبکہ سیاسی حیثیت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ درہ خیبر کی موجودگی نے بھی اسے دوسرے شہروں سے ممتاز رکھا ہوا ہے۔ درہ خیبر ہی بر صغیر کے حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے۔ صوبہ سرحد کا دارالخلافہ پشاور بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے، یعنی قدیم شہری علاقہ، چھاونی اور جدید رہائشی علاقہ۔ یہ شہر گزری ہوئی تاریخ کا آئینہ ہے۔ پرانا شہر قدیم زمانے کی یادگار ہے۔ کنٹونمنٹ کا علاقہ برطانوی دور کی نشانی ہے، جبکہ پشاور کی موجودہ شکل و ساخت آزاد پاکستان کی دین ہے۔ پشاور سنسکرت زبان کے لفظ پشپا پورا سے بگڑ کر پشاور بنا ہے۔ پشپا پورا کے معنی پھولوں کا شہر ہیں۔ پشاور کی تاریخ انتہائی قدیم ہے اور آج سے تقریباً 2000 سال پہلے گندھارا کے حکمران شہنشاہ کشن نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اس پر راج کرنے والے حکمرانوں نے مختلف ادوار میں اس کے مختلف نام رکھے یا تبدیل کیے ہیں۔ مثلاً شہنشاہ کشن کے دور میں اس کے جو نام تھے ان کے معنی اناج کا شہر اور کنول کے پھولوں کا شہر تھے۔ شہنشاہ کشن کے اقتدار کا سورج غروب ہوا تو مغل بادشاہ بابر نے پشاور کا رخ کیا۔ اس نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام بیگم رکھا گیا۔ سن 1530 میں بابر نے یہاں اثر نو قلعے کی تعمیر کی اور غالباً بابر کے پوتے شہنشاہ اکبر نے اس کا نام پشاور رکھا تھا، جس کے معنی سرحدی محل ہیں۔ اسی دور میں یہاں بازاروں اور باغات کی تعمیر کا رجحان عام ہوا۔ شیر شاہ سوری اور اس کے جانشین کے دور اقتدار میں اس شہر نے ترقی کی نئی منازل طے کیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں دہلی تک کابل براستہ درہ خیبر شاہی شاہراہ تعمیر ہوئی، جس نے اس شہر کی تجارتی حیثیت میں دوگنا اضافہ کر دیا۔ اسی اثناء میں پشاور میں بڑے پیمانے پر درخت اگائے گئے اور نت نئے باغات تعمیر ہوئے۔ پشاور بدھ گندھارا تہذیب کا مرکز تھا اور عقیدت مندوں کے لیے عبادت گاہ کا درجہ رکھتا تھا، مگر پھر جیسے ہی عالمی سطح پر بدھ مت کا زوال شروع ہوا، پشاور میں بھی اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ہندو راجاؤں نے 9ویں صدی عیسوی میں صوبائی دارالحکومت کو ہند منتقل کر دیا۔ محمود غزنوی کے حملے کے بعد گندھارن ثقافت کو نقصان پہنچا اور یہ تقریباً ختم ہو گئی۔ مغل بادشاہ بابر درہ خیبر کے ذریعے 1526 میں جنوبی ایشیا میں داخل ہوا تھا اور بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ دور کی بنیاد رکھی۔ 16ویں صدی میں مغلوں کے ظہور تک پشاور کی وہ اہمیت دوبارہ اجاگر نہ ہو سکی جو اس کی ماضی کا حصہ تھی۔ موجودہ پشاور کا کل رقبہ 1257 مربع کلومیٹر ہے اور 2040 افراد فی مربع کلومیٹر کے حساب سے یہاں لوگ آباد ہیں۔ اس کی دیہی آبادی کا سب سے بڑا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ پشاور کا کل قابل کاشت رقبہ 78,930 ایکڑ ہے۔ یہاں کے عجائب گھر میں اب بھی بدھ مت اور دوسرے راجاؤں کے آثار ملتے ہیں۔ پشاور سے ایک بڑی ریلوے لائن لنڈی کوتل کو جاتی ہے اور یہ فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور متعدد کالجز ہیں، جن میں ایڈورڈ کالج پشاور اور اسلامیہ کالج پشاور سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ پشاور کی تاریخ کے بارے میں تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش